بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کا لقب ہے مصطفیٰ، جس کو اللہ نے ہر چیز چنی ہوئی دی۔ اس لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی و اصحاری، اللہ نے مجھے اصحابہ بھی چن کر دیے، سسرالی چن کر دیے۔ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کی توہین نہ کرنا۔ اس لیے آپ نے فرمایا من سبا اصحابی فقط سبانی، جو میرے اصحابہ کی توہین کرتا ہے وہ میری توہین کرتا ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا، ہم آل محمد کے غلام ہیں۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ آل محمد کا مقام ہے کہ یہ آل ابا ہیں، اور حسنین کریمین راکب دوش حبیب خدا ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ محبوب کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور یہ کتنا پیارا مقام ہے، سونا ابو بکر صدیق اور سونا عمر فاروق رضی اللہ عنہما پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں موت ہوتی ہے اور کیا انجام ہوتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آل محمد کو بھی چن لیا، اور پہلو مصطفیٰ میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہ مقدر اللہ نے ان کا کیا ہوا ہے، تو اس لیے ادب کرنا چاہیے۔ اور فدق کا جو مسئلہ آج کل زیر باس ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سورۃ حشر کا مطالعہ کیجئے، ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق سونے نبی صحیح نے بانٹا، پھر حضرت ابو بکر صدیق صحیح نے بانٹا، وہ سیدنا صدیق اکبر جس نے اپنے گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اپنی صاحبزادی اماں عائشہ پیارے محبوب کے نکاح میں دے دی، ان کو کیا ضرورت تھی سیدہ کا حق کھانے کا؟ تو اس لیے یہ الزامات ہیں۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا احترام کرتے ہیں، وہ تو ہمارا دین و ایمان ہے۔ جو مولوی ان کی توہین کرتا ہے وہ بھی بدبخت ہے، اور جو ملنگ کنگڑی ملنگ صحابہ پر تان کرتے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر کا دور ہے، پھر حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، کیا مولا علی نے پھر فدہ کے مسئلے کو اچھالا؟ جو قرآن کی ترتیب تھی اسے قائم رکھا گیا، حتیٰ کہ مولا علی امیر المومنین پاک نے اپنے دور مبارکہ میں وہ حسنین کریمین کے ڈسپوزل میں تو نہ دیا، اور اسی قرآنی ترتیب کے ساتھ بانٹا۔ اس لیے امیر المومنین صدیق اکبر پر الزام دھرنا یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ اس لیے وہ بدبخت لوگ ہیں جو اولاد رسول کی توہین کرتے ہیں، وہ مرتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاک علی شیر خدا ہمارا تو ایمان ہے، جس نے میرے مولا علی کی توہین کی وہ مرا، اس کی شکل بگڑ گئی، اور جس نے حضرت ابو بکر عمر یا امی عائشہ پر تان کیا، گستاخانہ جملے منہ سے نکالے، اور وہ مرے تو ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن جو آل محمد کے دشمن ہیں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ خواجہ فرید صاحب نے بھی لکھا، ہم بھی کہتے ہیں، یہ فرید پاک کے شعر ہیں، سنی بزرگ ہے خواجہ فرید، لکھتا ہے یا رسول اللہ جس کو ہے تیری آل سے ذرہ خیال ضد، ملعون ہے رجیم ہے ولد الحرام ہے۔ آل محمد کی لڑائی شمر یزید بے دینوں سے ہے، صحابہ سے تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ناموں پر مولا علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ میرے پاس علامہ مفید شیعوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، تذکرہ اہل بیت آل مصطفیٰ اطہار ذریت مصطفیٰ، انہوں نے وہ تذکرہ جو لکھا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے، اور جو ام البنین پاک سے شادی کی سیدہ زہرا کے بعد، تو ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عباس ہیں،
عبداللہ ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، جعفر ہیں۔ عمر، عثمان یہ مولا علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اگر عمر، عثمان یا یہ صحابہ غاصب تھے تو مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق غاصب تھے تو جعفریہ تحریک والے وہ مولا علی پاک کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیوہ اسماء بنت امیہ سے شادی کیوں فرمائی؟ ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو پالا اور محمد بن ابی بکر کی شادی ریحان بانو سے ہوئی، ان کی بہن شار بانو سے نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین کا پڑھا دیا، اور ان کے حضرت محمد بن ابی بکر سے قاسم پیدا ہوئے، بی بی شار بانو سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، سرکار سجاد علیہ السلام اور قاسم حضرت ابو بکر کے جو پوتے ہیں وہ خالہ بھائی ہیں۔ پھر حضرت قاسم کی بیٹی، حضرت قاسم بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے فقیہ تھے، پھر ان کی بیٹی جو فرما ہیں ان کی شادی حضرت امام محمد باقر پاک سے ہوئی، پھر ان کے بیٹے کا ظہور ہوا، تولد پاک ہوا حضرت امام جعفر صادق آل محمد کا۔ اب خود سوچئے کہ امام جعفر صادق کی امی حضرت فرما ہیں، تو اب امام جعفر صادق کے پردادا جہاں مولا علی علیہ السلام ہیں ان کے پرنانا سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ تو تطہیرہ ہیں، پاکوں کے ساتھ اللہ نے پاک صحابہ کی اولادوں کو جوڑا ہوا ہے، اور صحابہ کے حق میں آیا ہے شدہ علی الکفار رحماء بینہم، آل محمد کے حق میں آیا ہے تطہیرہ، صحابہ کے حق میں آیا ہے کہ نم طعن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں تقوی پایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے سونے نبی کے صحابہ اللہ تم سے راضی ہو چکا، تم اللہ سے راضی ہو چکے۔ حضرت ابو بکر 2 دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے اور پہلو مصطفیٰ میں ان کا مزار بنا، فاروق اعظم سنگھ پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا مقدر کیا تھا، کوئی حکومت کے بل بوتے پر ایسے نہیں کر سکتا۔ دیکھو شداد کی حکومت تھی، خدائی دعویٰ کرتا تھا، جنت محلات بنائے، ایک قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ اس لیے عقل کے ناخن لو، جہاں آل محمد کا احترام ضروری ہے وہاں صحابہ رسول کا احترام بھی ضروری ہے۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ، سونیاں زلفاں والیا مکھ مصحف تو لہا کے آ، سونیاں زلفاں والیا مکھ مصحف تو لہا کے آ، منکراں نو سونا تیری زیارت کروں گھونگٹ مکھ تو لہا کے آ، سونیاں زلفاں والیا مکھ مصحف تو لہا کے آ۔ یا رسول اللہ جنہ کو اپنا وزیر بنائی، ول سونے ابو بکر عمر کو نال سمئی، اے کیری کر گئے برئی ودی خلقت تئی، روزے تو شرف بہر چڑھو ڈوانو انگل لا کے آ، روزے تو شرف بہر چڑھو ڈوانو انگل لا کے آ۔ یا رسول اللہ جنہ کو اپنا امیر بنائی، ول انہاں سونیاں نو نال سمئی، او کیری کر گئے برائی ودی خلقت تئی، سونا روزے تو شرف یاہیات النبی روزے تو شرف باہر چڑھو ڈوانو انگل لا کے آ، سونیاں زلفاں والیا مکھ مصحف تو لہا کے آ، منکراں نو تیدا حسن دکھاؤں گھونگٹ مکھ تو لہا کے آ۔ اس لیے آپ علامہ مفید کی کتاب پڑھیں، بہت پرانے صدیوں کے پہلے شیعہ حضرات کے علامہ ہیں، اس نے لکھا ہے کہ مولا علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی ابو بکر بن عقیل کربلا میں شہید ہوئے، اپنی کتابوں کو دیکھو۔
14 ستارے پڑھ کر دیکھو، نجم الحسن قرار بھی نے لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک سال صاحبزادی ہے جس کا نام سیدہ عائشہ بی بی ہے، امام تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، تو اس لیے ادب کرنا چاہیے۔ شہباز قلندر کا نام سید عثمان ہے، حضرت لکھ داتا سخی سرور کے دادا سید عمر شاہ ہیں، شجرے لکھے ہوئے ہیں، ان کی اماں عائشہ بی بی ہیں، شوج آباد لاڈ میں مزار ہے، عمر شاہ صاحب کا مزار ہے، سید زین العابدین ان کے والد ہیں، شہباز قلندر کا نام سید عثمان ہے۔ ادب کرنا چاہیے۔ امام رضا پاک کی صاحبزادی ایک ہے، ان کا نام سیدہ عائشہ ہے، اور حضور کے حرم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ قرآنی فیصلہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں، حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں، اے ماما دے شکوے حرامی کریں دن، اے ماما دے شکوے حرامی کریں دن، محمد دا دربار جنت تو آلہ، سونے محمد دا دربار جنت تو آلہ، صبح و شام نوری سلامی کریں دن، صبح و شام نوری سلامی کریں دن۔ وہ کیسے خوش نصیب آل ابا ہیں، پنج تن پاک جو محبوب کی مقدس چادر میں آ گئے، وہ کیسے خوش نصیب ہیں، محبوب کے روضہ میں صدیق و فاروق لیٹے ہوئے ہیں پہلو مصطفیٰ میں۔ ادب کرنا چاہیے۔ خواجہ فرید نے خوب کہا، یا رسول اللہ تو نے دھکے دھوڑے کھان دیاں، تیرے نام تو مفت وکان دیاں، تیرے باندیاں دی میں باندیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ باقی اہل بیت کے دشمنوں پر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے رشتے ہیں، اہل بیت کے نام صحابہ کے ناموں پر ہیں، سب کچھ صدیق اکبر لٹوا گئے، اور ان سی تقسیم جو قرآنی ہے اس کے مطابق مولا علی نے بھی اپنے دور میں بانٹا، تو حضرت ابو بکر پر کیا الزام دھرو گے، جن کی بیوہ سے مولا علی نے شادی کی، جن کی آخری زندگی وہ امیر المومنین تھے، متوکلانہ زندگی تھے، دو دھلی ہوئی چادروں میں روضہ مصطفیٰ میں مدفون ہوئے، متوکلانہ زندگی تھی، جن کے بیٹے کے لیے بیوی کے لیے مولا علی علیہ السلام سہارا بنے۔ کیوں بنے؟ ان پر الزام کوئی نہیں لگا سکتا۔ اہل بیت مصطفیٰ صحابہ کرام ہر الزام سے بری ہیں، قرآن کی نص سے وہ جنتی ہیں۔ ادب کرنا چاہیے، جو بے ادب ہوا ہلاک ہوا۔ خاموش فرید اسرار کنوں، چپ بےہودہ گفتار کنوں، پر غافل نہ تھی یار کنوں، ایو لا رہ بھی فرمان آیا، اللہ 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 حق